أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الكريم عزت مند ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مند ساتھیوں، قرآن کریم سیکھنے سے پہلے قرآن کریم کے کچھ آداب اور اصول ہم نے شروع کیے تھے۔ قرآن کریم سیکھنے سے پہلے قرآن کریم کے 5 آداب ہیں، آداب و شرائط جسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے آداب و شرائط وہ 5 ہم نے بیان کیے۔ نمبر 1، نیت کا خالص ہونا، یعنی نیت صرف یہ ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن سیکھتا ہوں، اور اس سے اپنا عقیدہ اور دوسروں کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرا ادب جو تھا عظمت قرآن کریم کی، یعنی قرآن کریم ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ تیسرا ادب راستے میں آنے جانے کے آداب۔ چوتھا ادب درسگاہ کے اندر کے آداب۔ درسگاہ کے اندر جب پہنچ جاؤ تو متوجہ ہونا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ اپنا قرآن، اپنی کاپی، اپنا قلم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر 5واں ادب یہ ہے کہ جو سیکھا ہے وہ سکھاؤ۔ جو بھی آپ نے مدرسے میں سیکھا ہے گھر جا کر گھر والوں کو سکھائیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم بیان کرنے سے پہلے تقریباً 13-14 اصول بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ہم نے آپ کو بیان کیے اب تک۔ اب آخری 3 آداب رہتے ہیں۔ پہلا ادب جو تھا وہ اسماء قرآن، کسی بھی، اور یہ کہ کسی بھی کتاب کو خریدنے سے پہلے اس کا اثر بھی ہے کہ آخر کتاب کا نام کیا ہے، کیونکہ نام کے اندر ہی اس کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، مطلب پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہے تعریف قرآن کریم۔ یہ کتاب خریدنے سے پہلے کتاب خریدنے کا اصول بھی ہے کہ مصنف کون ہے، تو بھئی اس کا مصنف وہ ذات ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس نے اس سے پہلے 100 صحیفے اور 3 کتابیں اس سے پہلے بھی بھیجی ہیں۔ یعنی جتنا مشہور مصنف ہوتا ہے اتنی اس کی کتاب کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح حکمت نزول قرآن، یہ تیسرا اصل بھی ہے کتاب خریدنے کا کس کا مضمون کیا ہے۔ پھر چوتھا اصول قرآن کریم کا کہ اس کے مخاطبین کون سے ہیں، تو مخاطبین اس کے 2 طرح کے ہیں، مومن اور کافر۔ پھر مومن کو خطاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور کافر کو خطاب کرنے کا کیا طریقہ ہے، یا ایھا الذین کفروا۔ اب مومن تو بس ایک ہی ہوتا ہے، سیدھا سادہ، اس میں دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کافر ہے، پھر منکرین جو ہیں، کفار جو ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک مشرک کہلاتا ہے، ایک یہود، ایک نصارہ اور ایک منافق۔ پھر پہلے مشرک کی ہم نے تعریف کی کہ مشرک کسے کہتے ہیں، شرک ہے کیا۔ پھر شرک کی 2 بڑی اقسام ذکر کی، شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے سے، شرک فعلی جس کا تعلق عمل سے۔ پھر شرک اعتقادی کی 4 اقسام، اور پھر شرک فعلی کی 4 اقسام۔ شرک اعتقادی کی 4 اقسام: شرک علم، شرک تصرف، شرک عبادت، شرک دعا۔ شرک فعلی کی 4 اقسام: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذر اللہ، نذر العباد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب شرک کی تعریف پوری ہوئی، مشرک کسے کہتے ہیں وہ معلوم ہوا۔ اب اس کے بعد جو یہ منکرین ہے، اس کا دوسرا گروہ یہود، اس کا بیان کہ یہود کسے کہتے ہیں۔ پھر تیسرا گروہ منکرین کا نصارہ کسے کہتے ہیں، اور چوتھا منافق ان کا بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد 5واں اصول قرآن کریم کا جو مقاصد و اصول قرآن کریم کہلاتے ہیں، جو اصول مہمہ اور ممدہ ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 ہیں، اصول مہمہ 4 اور اصول ممدہ 4۔ مہمہ کو امام راضی ثوابت کہتے ہیں اور ممدہ کو رواحق کہتے ہیں۔ اسے اس اصول مہمہ کو ایمان کے اصول اربعہ بھی کہتے ہیں، اور اصول ممدہ کو وہ اصول جو ایمان کے اصول کے امدادی ہیں وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 6واں عنوان جو ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم کے اس بات کے طریقے، قرآن کریم کو ثابت کرنے کے طریقے 2 ہیں، دلائل اور حلف۔ پھر دلائل جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ پھر دلائل عقلیہ کی 3 اقسام ہیں، دلائل عقلیہ معاذہ، دلائل عقلیہ الزامی، دلائل عقلیہ اعترافی۔ پھر دلائل نقلیہ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ دلیل نقلیہ انفرادی، دلیل نقلیہ اجتماعی، ٹھیک ہے۔ پھر دلیل وحی، یہ جس پر قرآن کریم نے خود حکم کیا۔ پھر اس بات کا جو دوسرا طریقہ ہے الحلف، یعنی قسم کھانا۔ اللہ اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں،
قسم قرآن کریم میں 6 معنی میں آتا ہے. ایک غیر اللہ کی قسم کھانا، دوسرا قسم معنی رحمت ہے، تیسرا قسم معنی دعا ہے، چوتھا قسم معنی شہادت ہے، گواہی، پانچواں ہے نصیحت اور چھٹا ہے صداقت. ٹھیک ہے. پھر 7واں عنوان ہم نے پڑھا تھا کہ بعد از بیان 3 گروہوں کا، یعنی جب توحید کا بیان ہو جاتا ہے، رد شرک ہوتا ہے، تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، مومن، کافر اور منافق. پھر 8واں عنوان تھا رموز قرآن کریم، یعنی قرآن کریم سیکھنے کے اشارے. اس میں پہلا تو ہے زجر، دوسرا تخویف، تیسرا عذاب برزخ، چوتھا عذاب برزخ کہتے ہیں قبر کے عذاب کو، چوتھا عذاب برزخ اور تیسرا عذاب برزخ اور چوتھا ختم القلب، پانچواں البشارت، چھٹا تسلی، ساتواں تشجیع کہتے ہیں بہادری دلانا، آٹھواں ربط القلب، ماننے والوں کا ربط القلب ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کا ختم القلب. ختم القلب کہتے ہیں مہر جباریت کو، اور ربط القلب کہتے ہیں ماننے والوں پر کو اس بات دینا، ثابت قدمی. پھر 9واں اشارہ ہے ادخال الہی، یعنی داخل کرنا اللہ کی طرف سے ایک قصہ. ابھی ایک آیت شروع ہے، ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واقعہ شروع ہے اور بیچ میں کچھ آیات آ جائیں جن کا تعلق نہ اس بات کے شروع ہونے سے نہ آگے سے ہونا پیچھے سے، اور آپ کہو کہ یہ کیا ہے اور یہ 4-5 آیات ہوں، تو اس کو یہ بطور تسلی کے لیے آتی ہیں اور اس کو اللہ رب العزت داخل کرتے ہیں، اسے ادخال الہی کہتے ہیں. یعنی اللہ کوئی بات داخل کر دے بطور تسلی اللہ کوئی بات داخل کر دے کوئی بطور تسلی، اسے ادخال الہی کہتے ہیں. پھر 10واں اشارہ جو ہے امثال، یعنی مثالوں سے ثابت کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالوں سے بھی ذکر کرتے ہیں، عنکبوت کی، توحید پر مکھی کی، مچھر کی. ٹھیک ہے. اسی طرح القصص، قرآن کریم میں واقعات ہیں عبرت کے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے واقعات میں کم از کم 50 فائدے ہیں. پھر القامات ستہ، جس کو مشکلات کی گھاٹیاں کہتے ہیں، ان کا بیان ہے. پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ بھئی جب آپ توحید کا بیان کرو گے تو آپ پر ایسی ایسی مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 13واں اشارہ امور مصلحہ، ٹھیک ہے، نماز روزہ حج زکات. پھر 9واں عنوان جو تھا، 9واں اصول جو تھا وہ معرفت النسخہ، نسخے کا علم. پھر 10واں تھا شان نزول، ٹھیک ہے، آیات کی شان نزول جو بیان کی جاتے ہیں. یہاں تک تو تھا ہمارا پرانا سبق. آج ہمارا جو سبق ہے اس پہ ہمارے یہ آداب الرسول انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ فاتحہ. تو عزت مند ساتھیوں، پیارے ساتھیوں، آپ تیار رہیے گا سورہ فاتحہ سے. پھر اب بھی آپ کو متوجہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد قرآن کریم کے سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا تفسیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ گیا وقت واپس نہیں آتا. اب تک تو یہ تھوڑا تھوڑا تھا، اس کو آپ کسی بھی وقت اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ نے پینڈنگ رکھ دیا ہے، تو وہ آپ درس سن کے اور پھر لکھ لو گے. لیکن دیکھیں جب اب سورہ فاتحہ سے سبق شروع ہو جائے گا تو پھر اس میں چھٹی مت کیجیے گا، اس میں سستی مت کیجیے گا، اس میں ایکٹیو ہو جائیے گا، اس میں اپنے آپ کو 1 گھنٹہ فارغ کر لیجیے گا. لیکن شروع میں انسان کو ایک ایک لفظ لکھنا مشکل ہوتا ہے. چاہیے تو یہ کہ استاد جو لکھواتا ہے تو اس کا ایک ایک لفظ آپ لکھیں. لیکن میرے پیاروں، مجھے پتہ ہے سارے بچے آج کل بہت پڑھائیاں اور سب کچھ بہت مشکل ہے، زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں اللہ کی کتاب سب سے آگے رکھ کر. تو اب جب سورہ فاتحہ آپ کریں تو میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں، اسٹارٹ میں ہر چیز کے پہلے مین پوائنٹس لکھ لیا کیجیے. ٹھیک ہے، مین پوائنٹس لکھ لیجیے کیجیے، تو اس سے بھی آپ کو پورا لیکچر یاد آ جائے گا. اور یہ ریکارڈنگز تو آپ کے پاس ہیں، تو آپ جب کبھی بھی کوشش یہ کریں کہ خود مین پوائنٹ لکھیں اور اسی دن اس کو ساتھیوں کے ساتھ دہرا لیں. کوئی بھی نہیں ملتا جو سننے والا آپ کو، تو خود کے ساتھ دہرا لیں. اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سنا دیں. اپنے آپ کو آپ سنا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، جنات اور فرشتے تو کنفرم وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ چرند پرند چونٹی یہ بھی سنتی ہے، دیواریں بھی گواہ ہوں گی، ہر ایک چیز گواہ ہوگی. لیکن سب سے پہلے تو اللہ رب العزت خود گواہ ہے ہم پر کہ آیا ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری ہر حرکت پر اللہ رب العزت گواہ ہے. دیکھیں اپنے ہر عمل کو بامقصد بنائیں. آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس باتوں کو بامقصد بنا لیں. دیکھیں جیسے لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے گپ مارنے کی،
فضول فیشن پہ، میک اپ پہ، جوتوں پہ، جولری پر. بے شک آپ گپ ماریں تو آپ کی گپ کیا ہونی چاہیے؟ قرآن سے متعلق. ٹھیک ہے. انسان کی عادتیں ایک دم سے نہیں ختم ہوتی. اب لڑکوں کی بھی عادتیں ہو گئی ہیں، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، گپیں مارتے ہیں، گاڑیوں کی، موبائلوں کی، لیپ ٹاپوں کی. ٹھیک ہے. ذرا بڑے لیول پر ہو جاتے ہیں تو چھوٹے لیول پر موٹر سائیکل، گاڑی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیپ ٹاپ اور موبائل. ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو زمینوں جائیدادوں کی، آپ بزنس کی یا اس کی ضرور آپ حق حلال کا کمائیں اور آپ یہ سب کچھ کریں، کسی نے روکا نہیں ہے. یہ دنیا انسان کے برتنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن برتنے کے لیے، بسنے کے لیے نہیں، کس میں دل لگانے کے لیے ہے. لیکن اگر آپ وہ بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ کی کتاب کا ذکر کریں. اللہ کی کتاب کو جو سیکھا ہے اس کو بیان کریں. دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ کی کمپنی ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے میل ملاپ بھی کرتے ہیں، آپ ان سے سارا دن گپیں بھی لگاتے ہیں، آپ ان کے لیے پکاتے، مطلب جیسے پارٹیز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے، کھانے پینے کا، تو وہ سب کیجیے، کسی چیز سے منع نہیں کیا. اسلام سے بڑا خوبصورت دین تو کوئی ہے ہی نہیں. اس میں جتنی مہمان نوازی ہے، اس میں جو اثار اور قربانی ہے، اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بھائی چارہ ہے، جو ایک دوسرے کی عزت ہے، جو ایک دوسرے سے محبت ہے، جو اخلاص ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اس اخلاص کا تقاضا ہے مہمان نوازی. مہمان تو آتا ہے اپنے ساتھ بلائے نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مہمان جس گھر میں نہ آئے وہ بڑا بدبخت گھر ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کے ساتھ بھی اگر کتنا مزہ کریں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن آپ قرآن کی کوئی نہ کوئی بات اس میں ڈسکس کر رہے ہو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا جو کہا، آج ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن دیکھیں کلو واشربوا کا اللہ نے کیا کہا کہ جنت کی سیریں کرو نا، اب جنت کے مزے لو، کھاؤ پیو، دنیا میں رہو، کھاؤ پیو. تو دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا بھی کھانا پینا اپنی اطاعت کے ساتھ دے رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت میں کھانا پینا دے گا اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ. تو ایسے باتیں کریں. اپنی گپ کے ٹاپک بدل لیجیے، اپنے گپ کے ٹاپک بھی اللہ کی رضا والے کر لیجیے کہ جس میں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو. بڑا مزہ آتا ہے جب انسان قرآن کو سیکھتا ہے، پھر قرآن کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ یار ہاں بتا، میں نے یہ والی صورت میں یہ سیکھا، تو مجھے بتاؤ تم نے کہاں سے، مطلب کتنا. لیکن ہر ایک آئی کیو لیول الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا سیکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، اب 2 بندے ہیں تو 2 دماغ ملے، 2 دماغوں نے جو سیکھا وہ آپ کو ایک ٹائم میں مل گیا. 10 کے ساتھ بیٹھو گے، 10 نے جو سیکھا، اگر نہیں سیکھا تو 10 کو آپ سکھا کر آ جاؤ گے، تو کتنے مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے سیکھا ہوگا تو آپ 10 چیزوں سے لے آؤ گے قرآن سے متعلق، برائی کے متعلق نہیں. اسی طرح دیکھیں اچھائی جیسے آپ 10 سے لے کر آتے ہیں، اسی طرح برائی بھی 10 سے لے کر آئیں گے. اسی لیے اپنے دوست بھی قرآن والے بنائیں، اپنے رشتہ دار بھی قرآن والے بنائیں. اللہ رب العزت سب سے پہلے اور پھر مجھے اور پھر سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. تو عزتمند صاحب ساتھیوں، اتنی تمہید اس لیے باندھی کہ آج کے سبق میں ہمارے آداب و رسول مکمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے. کتاب اپنی، قرآن کریم اپنا ہو بیاض والا، کاپی قلم اپنی ہو، قلم 1-2 ایکسٹرا رکھ لیں، دیکھیں اور اپنے ساتھ ضرور مین پوائنٹ لکھیں، اور قرآن کریم میں بھی ترجمہ ساتھ کا ساتھ لکھنا شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ تعالی جتنا آپ پڑھیں گے سمجھو اتنا آپ نے سیکھتے گئے. لیکن ایک دن کی سستی آپ سمجھو، ایک دن جب پیچھے ہوگے تو پھر کرتے کرتے کام لوٹ جاؤ. سو کہتے ہیں نا آپ کے پیچھے پینڈنسی جب جمع ہوتی جائے گی، پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا پڑھنے کو، پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا سیکھنے کو، پھر آپ بھی کہو گے یہ ڈب کے بلاؤ کی طرح قرآن دے بہت مشکل ہے، اس کے لیے 14 علوم اور 16 علوم چاہیے، اس کے لیے تو انسان کو بالکل فارغ ہونا چاہیے اور کچھ اور نہیں سیکھنا چاہیے. دیکھیں میرے گھر کے بچے، میں تحدیث رحمت کے لیے کہہ رہی ہوں، فخر اور غرور کے لیے نہیں کہہ رہی. ماشاءاللہ الحمدللہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے، الحمدللہ صبح فجر سے جو نماز القرآن کے ساتھ شروع ہوتے ہیں تو رات دیر تک، اور زیادہ دن ان کا مدرسے اور قرآن میں لگتا ہے، اور اسکول کے بھی ٹاپرز ہیں، کالج کے بھی ٹاپرز ہیں. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تھوڑا بہت شیطان ان میں بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی قرآن والوں کو شیطان آسانی سے نہیں چھوڑتا. مگر جو اب کی دنیا ہے، اب کے جو لوگ ہیں، اب کے جو بچے ہیں، اس سے اللہ کا بہت فضل، اور یہ فضل اس طرح سے آیا قرآن کی وجہ سے ہے. جب مائیں قرآن والی ہوتی ہیں پھر بچے قرآن والے ہوتے ہیں، پھر معاشرہ بنتا ہے. وہ عمران خان نے کہا ہے نا کہ مدینہ کی ریاست، تو مدینہ کی ریاست بغیر قرآن سے نہیں بنتی.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بن جائے تو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بڑوں، میرے پیارے دوستوں، میرے ہم عمروں، آپ سب سے میری درخواست ہے قرآن کی لیے آ جائیں، قرآن کو سیکھ لیں، قرآن کو سمجھ جائیں اور اس کو بیان کریں، اور آج سے اپنے پلو کے ساتھ مان لیں۔ مجھے پتہ ہے اس میں ینگ بھی ہیں، آپ آج دل سے عہد کرو، محبوب اور محبوبہ تمہارے کے دماغ میں ہوتی ہے نا، بولو کہ میری محبوب اور محبوبہ جو ہے قرآن والے ہوں گے، میرے بچے قرآن والے ہوں گے، میری نسلیں قرآن والی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی شرم نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا عنوان 11واں نمبر اصول ہے متشبہ اور محکم آیات کا سمجھنا۔ متشبہ آیات دو معنی ہوتے ہیں، ایک مرادہ معنی اور ایک غیر مرادہ معنی۔ دیکھیں سورہ ال عمران آیت نمبر 7 میں بھی آتا ہے، محکم آیات ایک ہوتی ہے، اس کا معنی ایک ہوتا ہے، لیکن جو مشبہ آیات ہوتی ہیں اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک مرادہ معنی کہلاتا ہے اور ایک غیر مرادہ معنی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا سورہ ال عمران نکال لیجیے آیت نمبر 7، جہاں یہ نصرانی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا ہے اور تم لوگ اس کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر کی جو منافقت ہے نا، اور تمہارے اندر کا ٹیڑھا پن ہے کہ تم مرادہ معنی چھوڑ کر اور غیر مرادہ معنی لیتے ہو۔ پھر اس کے جوابات ہیں سورہ ال عمران میں رد ہے نصرانیت پر، تو یہاں جواب دیا ایک بات کا کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے ابن کہا ہے تو اللہ نے ابن نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ ذرا دیکھیں آپ آیت نمبر 7 سورہ ال عمران، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب منہ، جس نے اتاری ہے قرآن آپ پر کامل کتاب، آیات محکمات ہن ام الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری ہے آپ پر کامل کتاب قرآن کریم، جس کی اس میں ہے بعض آیات محکم اپنے مضمون میں، آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ اصل ہے کتاب کی، وَأُخَّرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ ہیں جس کے دو معنی ہیں، متشابہات، اور دوسری وہ ہیں جس کے دو معنی نکلتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض ہے، ٹیڑھا پن ہے، فی قلوبہم زیغ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو تابعداری کرتے ہیں غیر مرادہ معنی کے، ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، وہ شرک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں غیر مرادہ معنی کے پیچھے، اس سے غرض ان کی فساد اور گمراہی کو ڈھونڈنا ہے، ابتغاء تاویلہ، اور نہیں جانتے اصل مقصد کو، وما یعلم تاویلہ، اور جو چاہے اصل مقصد، الا اللہ، تو اصل مقصد کو مگر ایک اللہ، والراسخون، اور مضبوط لوگ پھر علم میں کہتے ہیں، یقولون آمنا به، کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب ہے ہمارے رب کی طرف سے، جو صاحب علم ہے وہ اس میں ٹیڑھا پن نہیں تلاش کرتے، بلکہ وہ جو ثابت قدم لوگ ہیں، جو صاحب علم ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب ہے ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر، اور نصیحت نہیں سمجھتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ دیکھیں تو ایک متشبہ آیات ہوتی ہیں جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مرادہ معنی کہلاتا ہے اور ایک غیر مرادہ معنی، اور دوسری ہے محکم آیات، ایک ہی اس کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہوتی ہے اور اس میں ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح 12واں عنوان، 12واں اصل، اس چیز کا سمجھنا کہ قرآن میں ایک لفظ مختلف معنی میں آتا ہے۔ اب سب بیٹا ابا کو اٹھاؤ نا۔ 12واں عنوان، اس چیز کا سمجھنا کہ قرآن میں ایک لفظ، ابو کو اس چیز کا سمجھنا کہ قرآن میں ایک لفظ مختلف معنی میں آتا ہے، مثلا ہدایت کی 17 معنیوں میں آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دیکھا مجھ کو راستہ سیدھا، لوگ اس کا یہ معنی کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا جو سیدھا معنی، دیکھا مجھ کو راستہ سیدھا، یہ تو آپ پر اعتراض ہوگا، انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کفار آپ پر اعتراض کریں گے کہ آئے تو مسلمان ہو کہ نہیں،
تو یہ اسلام کون سا راستہ ہے؟ کہ یہ سیدھا راستہ نہیں کہ جو تم ہر وقت کہتے ہیں صراط مستقیم ہر نماز میں کہتے ہو، 2 رکعت ہیں تو دونوں رکعتوں میں کہتے ہو، ٹھیک ہے، 5 وقت نماز میں یہ کہتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ دکھا دے ہم کو راستہ سیدھا، تو بھئی آیا تم سیدھے راستے پر نہیں ہو؟ کیا یہ اسلام سیدھا راستہ نہیں ہے؟ اگر یہ سیدھا راستہ نہیں ہے تو پھر تم اس پر کیوں چل رہے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے، دیکھیں ذرا اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ہدی للناس، قرآن کو ہدی للناس کہا، ہدایت کہا، کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ سیدھا راستہ ہے لوگوں کے لیے، کامیابی ہے لوگوں کے لیے۔ جیسے دیکھیں وحی کے بھی مختلف معنی آتے ہیں، صرف یہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب دکھا مجھ کو راستہ سیدھا نہیں، سیدھا راستہ، بلکہ ثابت کرنی، ٹھیک ہے۔ ہدی للناس، قرآن کو ہدی للناس کہا، لفظی معنی جو اگر آپ کریں گے تو سیدھا راستہ، لیکن اس کا جو ہے اس کا اگر آپ قرآن کی روشنی میں اس کی جو 17 معنی ہیں تو یہاں اس کا معنی ہوگا ثابت کرنی، مضبوط، مطلب مضبوط کر سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے۔ تو یا اللہ مجھے ثابت قدم کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ مضبوطی ہے لوگوں کے لیے، قرآن کریم لوگوں کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو زجر ہیں، تخویفات ہیں، اس سے انسان کو ڈراوا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذیر بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، اسی طرح اس میں بشارتیں بھی ہیں اور ڈراوے بھی ہیں۔ اس میں جو حق اور باطل، قرآن کا کام ہم نے فرقان میں پڑھا نا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ جب یہ فرق کرتی ہے اور آپ کو فرق سکھاتی ہے تو کہیں آپ کو بشارت دیتی ہے، کہیں آپ کو تسلی دیتی ہے، انسان اس پر ثابت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اقوام مہلکہ کے واقعات سے آپ کو عبرت ملتی ہے، پیغمبروں کے واقعات سے آپ کو تشجیع ملتی ہے، تو یہ آپ کو ثابت قدم کرتی ہے کہ بھئی یہ صرف تم پر یہ امتحانات نہیں ہیں، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو پہ امتحانات آئے ہیں، تو ایک عام انسان کیا چیز ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ثابت قدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ دے سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے۔ پھر 5واں عنوان، 5واں اصول، ہر صورت سے پہلے 5 باتوں کا جاننا۔ یہ جو 13واں عنوان ہے، یہ آخری عنوان ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور غور سے سمجھیے گا۔ ہر صورت سے پہلے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، مکی ہے یا مدنی، نزولاً اور ترتیباً کون سے نمبر پر ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی زندگی جو 13 سال مکہ میں گزری تھی، جہاں 86 صورتیں نازل ہوئی تھی، وہ مکی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے بعد 10 سال مدنی زندگی تھی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی مدینے میں تھی یا کسی اور جگہ، یعنی حج کے موقع پر بھی آیات نازل ہوئی، لیکن وہ ہجرت کے بعد ہیں تو وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ وہ تقریباً 27، 28، 27، 28 ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے کی 13 سال کی زندگی مکی زندگی، اور صورتیں 86، 87 جو نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ہجرت کے بعد جو 10 سال مدینہ میں گزرے وہ مدنی زندگی کہلاتی ہے، اور اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں چاہے مدینہ میں ہوں یا پھر مکہ میں ہوں اسے مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور وہ 27، 28 ہیں۔ مکی اور مدنی کا امتیاز کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتیں ایمانیات کے بیان میں، اصول میں، اس میں ایمانیات کا بیان ہے، اصول مہمہ کا بیان ہے، توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، ٹھیک ہے۔ اور مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مدینہ میں جو نازل ہوئی، وہ صورتیں مدنی صورتیں اصول مہمہ کا بیان ہے، یعنی احکام کا بیان ہے، آیت روزہ، زکات، یعنی وہ اصول جو ایمان کے اصولوں کی امدادی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم اور آداب، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں ایک ترتیب مصحفی کہلاتی ہے اور ایک ترتیب نزول کہلاتی ہے۔ قرآن کریم جو ترتیب مصحفی میں ہے، جو ایک تو نزولاً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طریقے سے سورتیں نازل کی، جو آیات نازل کی،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاتبین کو کہتے تھے کہ یہ آیت سورت کے ساتھ لگاؤ، ٹھیک ہے. وہ ترتیب مصحف و نزول کہلاتی ہے، ترتیب نزول ہے. جیسے پہلے سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، پھر قلم نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل نازل ہوئی، پھر مدثر نازل ہوئی، پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اس کو نزولن کہتے ہیں. اور ایک ترتیب مصحفی ہے کتاب کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ٹھیک ہے. یہ ترتیب مصحفی کہلاتی ہے. تو اب جب ہر سورت سے پہلے یہ مکی ہے یا مدنی، ترتیباً کون سی ہے، نزولن کون سی ہے، ٹھیک ہے نا. ان قرآن کی ترتیب میں صرف اس میں لگایا گیا، اور مصحف میں نزول میں یہ کیسے نازل ہوئی تھی. اب دیکھیں ایمان کو جب ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں، کلمہ نا. تو دیکھیں کلمے کا مطلب بھی سیکھیں. کلمے کا جو پہلا حصہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے ایک اللہ کے، یہ حصہ عقیدہ ہے. دیکھیں مکی صورتوں میں نے آپ سے کہا نا عقیدے کی اصلاح ہے، تو یہ کلمے کا پہلا حصہ یہ عقیدے کی اصلاح ہے. عقیدہ کیا ہوگا، ایک اللہ کا. تو عقیدے کا بیان کس میں ہے، قرآن میں. یعنی یہ اس بات توحید بھی ہے پہلا حصہ. یہ پہلا حصہ جو ہے مکی بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. مکی پہلا حصہ جو ہے یہ مکی صورتوں میں واضح ہے، عقیدے کی اصلاح، توحید کی اصلاح. یعنی میرا ایمان جو ہے، میرا عقیدہ جو ہے وہ ایک اللہ والا، یعنی وہ جو قرآن کریم کی مکی صورتوں میں ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات. پھر دوسرا حصہ مدنی صورتوں سے واضح ہے، محمد رسول اللہ، یعنی میں تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یعنی اس دوسرے حصے میں کی وضاحت مدنی صورتوں سے ہے. یعنی میرا جو عمل ہے وہ نبی کی سنت کے مطابق ہوگا. اور دیکھیں یہ کلمے کی یہ تشریح، یہ تفسیر بغیر قرآن کے بیان ہو ہی نہیں سکتی، یہ آپ کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے. آج تک آپ کو کسی ملا نے یہ چیز نہیں سکھائی ہوگی. اسی لیے میرے پیاروں میں بار بار کہتی ہوں قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو، اس کو عمل میں لاؤ اور اس کو ضرور بیان کرو. کوئی بھی نہیں سنتا. شروع میں دیکھیں ہماری بھی کوئی نہیں سنتا تھا. اپنے گھر میں والد صاحب دشمن، جو باپ مجھے اتنا پیار کرتے تھے کہ ساری دنیا کہتی تھی کہ اس نے بیٹی کو کبھی بیٹی نہیں سمجھا. کچھ تو غصے سے، جیسے کہتے نا جان بندے چکو نہ لگے، وہ غصے سے جو خود پہ چک لگانے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ ایسا بیٹی سے اس کی محبت ہے، اس نے بیٹی کو ماں بنایا ہوا. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اس نے بیٹی سے لڑکا بنایا ہوا، بیٹا بنایا ہوا ہے. بیٹے اس کے ڈرپوک سے ہیں، بیٹے اتنے تیز نہیں ہیں جتنا باپ نے بیٹی کو کانفیڈنس دیا ہوا ہے. اور وہی والد صاحب جب میں قرآن کے لیے بیٹھی، قرآن سیکھا سمجھا، بہن بہنوں کو پکڑ پکڑ، میری تو عادت تھی، میں تو اسکول کا بھی ہوں، ان کو اسی طرح. ابا تو ہمارے کچھ ہمیں نہیں کہہ دیتے ہیں، والدہ غریب تو بہت پہلے فوت ہو گئی تھی ہمارے بچپن میں. تو بہن بھائیوں کو تب سے ہی پکڑ پکڑ کے مار مار کے پڑھانا، ڈانٹنا ڈپٹنا وہ میرے ہی کام تھا. سب چھوٹے تھے ایک بڑے بھائی کے علاوہ. تب بھی ابو والد صاحب خفا ہوتے تھے کہ آپ ان کو جب مارتی ہو. حالانکہ چھوٹے بھائی کا تو مجھ سے چھوٹے 3 سال کا فرق ہے، اتنا بھی زیادہ چھوٹا نہیں ہے. ایون بڑے والے کے ساتھ بھی کبھی پڑھے کچھ کرے کچھ بن جائے. یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر بیٹھے، ان پہ نظر رکھنا، خود لڑکوں کی طرح ان کے پیچھے گھومنا، ان کے دوستوں کے خبر رکھنا، ان کے دوستوں سے جا کے ملنا، بڑے بھائی کے بھی دوستوں کے ساتھ کو دیکھنا کدھر بیٹھتا ہے کدھر اٹھتا ہے، چھوٹے کو بھی دیکھنا چاہے قریب ہے کہ دور ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابا نہیں پوچھتے تھے، لیکن میں پوچھتی ہوتی تھی ہر ایک کی طرف پہنچ جانا لڑنے کے لیے کہ بھائی کیوں اس کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو، یہ کیوں، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو. خیر انشاءاللہ ایک تب بھی میں تو ڈانٹتی تھی، لیکن وہ برا اتنا نہیں لگ رہا. تب بھی ابا کہتے تھے کہ تم ان کو مارتی ہو یا ڈانٹتی ہو تو مجھے میرے دل پر ہاتھ ڈلتا ہے، مگر اس حد تک کبھی روکا نہیں کہ مجھے گھر سے نکال دیں. لیکن جب قرآن پڑھاتی تھی، وہ سمجھاتی تھی، بہنوں کو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن پردے کی پابندی. ارے ہمیں جب عقل آئی تو ہم نے کافی ٹائم ضائع کر دیا تھا. بے پردگی ایک دن کی بھی، ایک لمحے کی بھی بری ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ نساء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت مند کیا ہے،
تو کیوں ہم اپنے آپ کو بے عزت کریں؟ لیکن یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو قرآن سے سمجھ آئیں گی. تو میں نے یہ چیز شروع کی، ادھر گھر والے بھی بیزار، ادھر گھر والے بھی بیزار، ہر طرف دوست بھی کس کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے. یہاں ماڈرن رشتے دار بھی، اپنے بھائی بھی، بہن بھائی کزنس، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو پسند ہے انٹرٹینمنٹ، لیکن کسی کو بھی پھر سادگی نہیں پسند، کسی کو بھی پھر کتاب اللہ پہ عمل کرنا نہیں پسند، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو مشکل لگا. ابا کو تو لوگوں نے کہا کہ یونیورسٹی نہیں گئی، یہ کسی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ چلی گئی ہیں. دیکھا نا، برقعے والے لوگ مذاق بس اڑانا، سب کچھ کرنا. تو دیکھیں قرآن کے لیے مشکل ہے جب آپ اس کا بیان کریں، لیکن دل چھوٹا مت کریں. ایک وقت آئے گا. میرے اولین شاگردوں میں سے پہلا شاگرد جو میرے تھے نا، میرے والد صاحب میرے اولین شاگردوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جسم یہ ڈھانچہ دے دیا ہے، لیکن جب تک اس میں روح نہ ہو یہ ڈھانچہ کسی کام کا نہیں. اصل چیز بدن میں روح ہے. اب یہ 87 صورتیں 87 صورتیں مکی یہ روح کی اصلاح کو آئی ہیں، اور 27 صورتیں جسم کی اصلاح، آنکھ ہاتھ پاؤں کی اصلاح کے لیے آئی ہیں. یہ مدنی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو مذہب ترتیب مذہبی، قرآن کی ترتیب کتابی ہم نے پڑھی کہ وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ ترتیب مذہبی کہلاتی ہیں کتاب کی شکل میں. اور ترتیب نزولی یہ ہے سورہ الگ، سورہ الگ، پھر اس کے بعد سورہ قلم، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ فاتحہ. یہ نزولاً ایسے نازل ہوتی. ٹھیک ہے، اب دوسری بات جو ہر سورت سے پہلے جاننا ضروری ہے، ربط موجودہ سورت کا گزری سورت کے ساتھ. مثلا سورہ بقرہ کا ربط کیا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد لگائی گئی. اب کیوں یہ ایک دوسرے کے پیچھے آئیں؟ یہ ربط کبھی 8 بھی ہو سکتے ہیں، کبھی 10 بھی ہو سکتے ہیں، کبھی 12 بھی ہو سکتے ہیں. اب سورہ پھر اس کے بعد ہے تیسری بات، ہر سورت سے پہلے جاننا امتیازات سورت کے، کہ کون کون سی باتیں، کون کون سے احکام اس سورت میں ہیں جو دوسری سورت میں نہیں. یہ سورت کیوں ممتاز ہے پچھلی سورت سے. کبھی یہ امتیازات 5 ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 12. یعنی کن باتوں اور کن مسائل کی وجہ سے یہ سورت قرآن کی باقی صورتوں کے سے ممتاز ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا وہ خاص بات ہے. ٹھیک ہے، پھر چوتھا، ہر صورت سے پہلے جو چوتھی بات کا جاننا ضروری ہے وہ مقصد صورت کا ہے، دعویٰ صورت کا ہے. جیسے اس صورت میں مقصدی بات کیا ہے یہ معلوم ہونی چاہیے. کبھی صورت کا مقصد 1 آتا ہے، کبھی 2 آتا ہے، کبھی 4 آتے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ واحدہ، تو ایک اللہ کی عبادت. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے مقصد. کبھی کبھی یہ مقصد 2 ہوتے ہیں، کبھی 3، کبھی 4. ٹھیک ہے، جیسے اب سورہ بقرہ کے 4 مقاصد ہیں، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اسی طرح سورہ آل عمران کے 3 مقاصد ہیں، 4 مقاصد ہیں، لیکن تو وہی جو سورہ فاتحہ کے تھے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ. سورہ نساء میں اصلاح معاشرے کے وہ احکام ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے احکام ہے. سورہ مائدہ میں مقصد صورت کا ہے حیل و حرمت کا بیان. اسی طرح سورہ انعام میں رد شرک اعتقادی کا، مکمل شرک کا رد ہے، شرک اعتقادی کا. اسی طرح پھر ایک 5ویں بات جو ہر صورت سے پہلے جاننا ضروری ہے، تقسیم صورت کی، کہ یہ صورت کتنے حصوں میں تقسیم ہے. اب سورہ بقرہ ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے. سورہ فاتحہ سے چلنے بات شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. سورہ بقرہ 4 حصوں میں تقسیم ہے. سورہ آل عمران 3 حصوں میں تقسیم ہے. سورہ نساء 3 حصوں میں تقسیم ہے. سورہ مائدہ 10 حصوں میں تقسیم ہے. سورہ انعام 2 حصوں میں تقسیم ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی. دیکھیں اسی طرح اب سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ فاتحہ کی چند باتیں، پھر انشاءاللہ باقی سورہ فاتحہ شروع کریں گے. سورہ فاتحہ کی چند باتیں، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنی یہ فضیلت دی ہے امت محمدی کو، کہ یہ ایسی صورت ہے لم ینزل، یہ ایسی صورت ہے کہ آسمانی کتابوں میں ایسی صورت دوسری نہیں ہوتی ہے
کسی اور آسمانی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل، کسی میں بھی نہیں۔ ایک صحابی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک صورت ایسی نہ بتاؤں جو اس سے پہلے نہ تورات میں اتری، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ضرور، کیوں نہیں؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اور زیادہ نام ایک چیز کی زیادہ بڑائی پر، فضیلت پر دلیل ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں، پہلا نام سورہ فاتحہ کا ہے فاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، تو قرآن پاک اس کے ذریعے سب سے پہلے کھولی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاتح کو فاتح اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو کھولو گے، سیکھو گے، تو آسمان سے آپ پر رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاتحہ کھولنے والی، یعنی قرآن بھی اس کے ذریعے کھولا جاتا ہے اور آسمان سے اللہ کی رحمت کے دروازے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا ایک دوسرا نام ہے سورہ صلاۃ، یعنی نماز والی سورت، اور یہ حدیث میں ہے اس کا نام کہ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے، لیکن صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا نماز میں سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ فرماتے ہیں حمد العبد، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے رب العالمین، قال اللہ تعالی اسمی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی بندے نے میری بڑائی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ ایک پہلو اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو دوسرا بندے کی دعا اور درخواست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو جو چیز وہ مانگے گا اسے ملے گی، ٹھیک ہے۔ مالک ایاک نعبد، اے اللہ میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں خاص تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، تو یہ بندے کی دعا ہے، یہ بندے کی درخواست ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، کہ وہ جب ثابت قدمی مانگتا ہے سیدھے راستے کی، اے اللہ مجھے ثابت قدم کر، صراط المستقیم کا، یعنی وہ راستہ جو سیدھا اصول الجنت، وہ راستہ جو توحید کا، وہ راستہ جو رسالت کا، وہ راستہ جو قرآن کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ابھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں بندہ کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل ہر چیز دی ہے، اگر وہ غور و فکر کرے۔ اللہ نے انسان کو خالی پیدا کر کے زمین پر چھوڑ نہیں دیا، اس کو ہر طریقہ سکھایا، فطرت میں اس کے توحید بھی ڈالی، تو دین فطرت کے پیدا کیا توحید پر، اور پھر اس کی فطرت میں ڈالا انسانوں کے طریقے، جانوروں کے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اور مزید انعام یہ کیا کہ اپنی کتاب دی، بیان کرنے والے دی، اور پھر کتاب کے طریقہ سکھایا مانگنے کا بھی، کہ مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ تو یہاں وہ مانگنے کا طریقہ ہے صراط المستقیم، اور کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے، ٹھیک ہے، طریقہ سکھا دیا کہ بھائی وہ ساتھ مانگو جن پر مغضوب، جن پر غضب نہ ہوا ہو، بلکہ وہ لوگ کہ منون علیہم، اور دعا کرو کہ بچاؤ ظالم سے، گمراہ لوگوں سے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو گمراہ ہیں، جو مذبذبین ہیں، جو کہتے ہیں ہم کس کی مانیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دیکھیں اس صورت کے اور بھی نام ہے، تیسرا نام ہے حمد، یعنی اس صورت میں اللہ کی حمد پہلے بیان ہو چکی۔ پھر اساس القرآن، یہ صورت قرآن کی اساس ہے، بنیاد کو کہتے ہیں، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی۔ اس صورت کا ایک نام ہے شافیہ، یعنی وہ صورت جو علاج کے لیے ہو، یہ سینے کے امراض کے بھی، سستی، بزدلی، بے غیرتی کا علاج اسی صورت میں ہے۔ کافیہ، یعنی یہ وہ صورت ہے اپنا مضامین میں کافی، اصول کے بیان میں کافی۔ یہ چار اصول توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت،
اس میں بیان ہے، واقعہ بچانے والی یعنی جہنم کی آگ سے بچانے والی صورت۔ ایک نام ہے اس کا رقیہ، 8واں نام دم والی صورت، کسی مریض پر یہ آپ دم کر دو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابو سعد خضری نے ایک سام ڈسے ہوئے آدمی پر 7 بار دم کر کے پھونکا، حدیث میں ہے وہ آدمی ایسے اٹھ کے کھڑا ہوا جیسے اسے کوئی بیماری ہوئی ہی نہیں۔ سورہ کنز خزانہ، یہ سورت علوم کا خزانہ ہے، اس کے اندر کروڑوں خزانے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 علوم ہیں، تو کسی نے ان پر اعتراض کیا۔ امام راضی جب شروع ہوئے بیان کرنے تو صرف بسم اللہ کے اوپر 1,00,000 مسائل نکالے۔ قرآن کریم کے عاشق لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن کھولا تھا۔ حفظ کر لیتے ہیں آپ لوگ لیکن قرآن کے خزانے، قرآن کے ڈائمنڈ نہیں نکالتے، اسی لیے قرآن کو سمجھو۔ حافظ ہونا، قاری ہونا کمال نہیں، کمال اس کا سیکھنا سمجھنا، اس کو عمل میں لانا۔ وہ تو ایک علم کے درجے ہیں نا، جتنا زیادہ آپ اس درجے کی بلندی پہ، اب جیسے آپ پہلے نرسری پہ پڑھتے ہیں، پرائمری لیول کو پار کرتے ہیں، پھر مڈل کو، پھر ہائی کو، پھر سینئر ہائی کو، ٹھیک ہے، پھر یونیورسٹی اگر پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کرتے ہیں، یہ وہی مثال ہے۔ تو قرآن کریم بھی پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر 10واں نام سبع مسانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی صورت، یعنی وہ 7 آیات کہ ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی، کم از کم 32 بار دن میں پڑھتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، کبھی خود اور کبھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہ یعنی امام جب پڑھتا ہے تو آپ سنتے ہیں، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں یا وہ 7 آیات جن کا مضمون بار بار قرآن میں آئے گا، یہ اساس القرآن ہے، یہ بنیاد ہے قرآن کی، سبع مسانی۔ پھر 12واں نام اس کا ہے الوافیہ، پورا، یعنی نماز میں یہ صورت پوری پڑھو گے، اگر ایک آیت بھی، ایک حرف بھی چھوڑا، یہ صورت چھوڑ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی صورتوں کو تو تھوڑا بھی پڑھو نماز ہوتی ہے، اس صورت کا ایک لفظ بھی چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور صورتوں سے ایک آیت یا پوری آیت یا آدھی آیت بھی پڑھو تو نماز پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز آپ کی ہوتی ہے۔ 12واں نام اس صورت کا ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، دیکھو کتنی کریم ذات ہے، سوال کرنا بھی سکھائے۔ یعنی عام طور پر اگر کسی سے کچھ مانگا جائے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہے نا، تعریف کرنا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنا عجز بیان کرنا، اس شخص کی تعریف، پھر اپنا عجز بیان کرنا، اور پھر مطالبہ کہ بھائی اتنی درخواست دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سکھا دیا، سورہ فاتحہ میں شروع میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک، جس سے ہم کچھ مانگتے ہیں اس کی تعریف، ٹھیک ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا عجز بیان کر دیا کہ اللہ خاص تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیرے سوا کون ہے؟ تیرے سوا کوئی نہیں کہ جس کے آگے میں اپنی جھولی پھیلاؤں، تو ہی ہے خاص، تو ہی تو۔ پھر اس کے بعد چیز کیا مانگنی ہے ثابت کرنی، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر غالب تک، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ کامل دعا حضرت یونس علیہ السلام کی، کیونکہ اس میں بھی یہ تینوں شرائط دعا کی موجود ہیں۔ لا الہ الا انت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، عاجزی، اپنا عجز بیان کرنا، انی کنت من الظالمین، اور پھر مقصد جو مانگنا، یا اللہ میرے پاس نجات کی، یا اللہ مجھے نجات دے دے، ٹھیک ہے، مجھے بچا لے، یا اللہ تو مجھے اپنی طرف سے نجات دے دے، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے، یا اللہ تو مجھے اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا میرے اللہ مجھے تو بچاؤ دے اس مچھلی کے پیٹ سے، ٹھیک ہے نا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی نا، جب اس میں بند ہو گئے تھے کہ ایک سمندر کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں نکالا۔ 13واں نام جو اس صورت کا ہے ام القرآن یا ام الکتاب، ام کا معنی ہے اصل، یہ لوہے محفوظ میں محفوظ ہے، عربی میں ام ماں کو کہتے ہیں بمعنی اصل کے، یعنی ماں میں سے آدمی نکلتا ہے۔ ام القرآن قرآن کا اصل ہے، یہ صورت یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ام الجیش اس جھنڈے کو کہتے ہیں جس کے نیچے امت اکٹھی ہوتی ہے، ام القرآ اس شہر کو کہتے ہیں، مکہ کو ام القرآ کہتے ہیں، مکہ کو ام القرآ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ساری دنیا سے تمام لوگ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے مہینے میں اکٹھے ہوتے ہیں، یا وہ ام القرآ وہ اصل شہر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے آباد ہوا، وہ مکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں اترے، آباد ہوئے، یا اترے جہاں کہیں بھی مگر سکونت مکہ میں اختیار کی، اس سے لیے اسے ام القرآ کہتے ہیں۔ ام الدماغ وہ پردہ جس میں دماغ ہوتا ہے، ام القرآن وہ سورج کے جس میں پورا قرآن جمع کیا گیا۔
اس لیے کہا اس صورت کو صحیح طریقے سے سمجھو تو قرآن آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو میری آج کے بیان اور آج کی نصیحتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گے، آپ یقیناً ان کو پلو کے ساتھ باندھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو آسان کر بھی دے، ہر قدم کے اوپر خیر کے ساتھ، شیطان کے ہر وسوسے سے بچاؤ کے ساتھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔